السلام علیکم۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر پلیز اولیا چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹس کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما یک نظر کن سوء ما یک نظر کن سوء ما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، بحر تسلیم علی میدان میں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل قدوۃ الکبریٰ قدوۃ الاولیاء تارک السلطنت میر احد الدین سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی غوث العالم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یوں تو برسوں سے ہمارا یہ معمول ہے کہ جس ہفتے میں بھی کسی بڑے بزرگ کا عرس ہوتا ہے اس ہفتے میں ہم لوگ ان کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ برسوں سے جاری ہے، لیکن آج خاص نسبت یہ ہوئی ہے کہ ہمارا جمعہ کا اجتماع اور 28ویں شب ایک ساتھ ہو گئی۔ حالانکہ بڑا اصرار تھا، پیرزادوں کا حکم بھی تھا کہ آپ کو چوچا شریف رہنا ہے، لیکن میں نے اپنے مرشد زادوں سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ مجھے مالیگاؤں میں عرس کرنا ہے، اس لیے میں 28ویں شب وہیں جانا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے 26 اور 25 تاریخ کو وہاں عرس میں شرکت کر کے صرف آپ کی خاطر کہ میں عرس آپ کے ساتھ کروں اور مخدومی فیضان جو ہے وہ آپ کے ساتھ حاصل کروں، اس لیے کہ آپ سے ہمارے جو دل کے رشتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو صدیوں تک اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، بار بار اس آیہ کریمہ پر آپ نے مجھ سے گفتگو سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ویسے ہماری اس محفل میں علماء دین اور علماء کرام مفتیان ذوی احترام موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ استاذ گرامی بھی موجود ہے، اور آپ حضرات ان حضرات سے بہت بہترین گفتگو مخدوم صاحب پر سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ وسیلہ تلاش، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈو، یعنی کہ آپ کو تلاش کرنا ہے وسیلہ، آپ کو ڈھونڈنا ہے وسیلہ، یعنی کہ وسیلہ آپ کو کہیں اسی طرح گرا پڑا نہیں ملے گا، بلکہ قیمتی چیز ہے یہ وسیلہ جس کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہ لوگ مقدر کے سکندر ہیں، ان لوگوں کے مقدر بڑے عروج پر ہیں۔ وسیلہ جتنا مضبوط ملے گا، وسیلہ جتنا پاورفل ملے گا، خدا کا قرب بھی اتنی جلدی سے آپ کو نصیب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور خاندان نبوت سے بڑا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کون ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کو بار بار میں پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہمارے احباب اس کو یاد کر لیں، کتنا بڑا وسیلہ ہے۔ میری دانست میں اگر امام شافعی کے نزدیک اس سے بڑا وسیلہ کوئی ہوتا تو امام شافعی اس سے بڑا وسیلہ پیش کرتے۔ وہ کہتے ہیں، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی، کہ آل نبی ذریعہ ہے۔ اب آل نبی سیدہ فاطمہ سے لے کر امام مہدی تک یہ سب آل نبی ہے، اور یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی آل اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے، ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اسی لیے تو امام بھی کہتے ہیں نا، اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفیٰ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ کسی کی اگر کوئی فضیلت آپ نہ بھی بیان کریں، صرف اس کا خاندان رسالت سے ہونا ہو تو اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہے؟ کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتے۔ اور مخدوم صاحب کی شان تو یہ ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اولیاء میں سب سے انفرادی شان جو آپ کی جزوی فضیلت بیان کرتی ہے۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو میں اختتام اسی پر کروں گا انشاءاللہ، اور پھر آپ میرے مخدوم کو بڑی رشک کی نظر سے دیکھیں گے۔ مخدوم صاحب کی شان ہندوستان کے تمام اولیاء میں جزوی طور پر، جزوی فضیلت کے اعتبار سے بہت انفرادیت رکھتی ہے، جو کسی کو حاصل نہیں ہے ہندوستان میں۔ اس پر اینڈ ہوگا گفتگو کا، لیکن ہر ولی کی شان نرالی ہے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اگر گلاب کی فضیلت پڑھنے لگیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے چمیلی کی توہین کر دیا۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھے بغیر، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ چاند بڑا خوبصورت ہے تو سورج کی توہین اس سے لازم نہیں آتی۔ اور اللہ کے ولیوں کا ذکر صاف دل ہو کر سننا چاہیے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، اس سے قسمت سنورتی۔ مخدوم صاحب نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ جب ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دلوں پہ انوار برستے ہیں، قسمتیں سنورتی ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہے، دل زندہ ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس بزرگ کا نام ہے کہ آپ کی ولادت سے 3 مہینہ پہلے سمنان کی سلطنت میں مجذوب لوگ گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے، خبردار ہوشیار،
اشرف سمنا تشریف لانے والے. سمنان کے جو مجذوب لوگ تھے وہ گلیوں میں اعلان کرتے تھے کہ اشرف سمنا آنے والا ہے، اشرف سمنا آنے والا ہے. اور اس سلسلے میں ایک مجذوب کا واقعہ بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے تاریخ کے اندر کہ اس دور میں جو ہے وہ شہروں میں فصیل ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی اور پھر شہر کے دروازے ہوتے تھے. فصیلوں کو شہر پناہ بھی کہتے تھے، فصیل بھی کہتے تھے، دروازے بھی ہوتے تھے. تو دروازے رات کے وقت بند کر دیے جاتے تھے تاکہ دشمن کا کوئی خطرہ نہ ہو، چور ڈاکو کا کوئی خطرہ نہ ہو، شہر کے لوگ امن و امان سے سوتے رہیں. اور پھر جو ہے وہ گماشتے جو ہے وہ دیواروں پہ کھڑے ہو کر فصیلوں کی وہ ہاتھوں میں تلواریں لیے، نیزے بھالے لیے جو ہے وہ دیواروں پہ پہرا دیتے تھے کہ کوئی نہ آئے. ایک سپاہی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک رات آدھی گزر چکی ہے اور کوئی اعلان کرنے والا فصیل کے باہر اعلان کرتا ہے، خبردار، ہوشیار، اشرف سمنا تشریف لانے والے. میں نے سوچا یہ اشرف سمنا کون ہے، یہ اشرف سمنا کون ہے؟ اور میں فصیل کے اس طرف دیکھ رہا ہوں اور اس کی آواز اچانک بلند ہوتی چلی جاتی ہے. چونکہ فصیل بھی تھی، اس کو پھلانگنا آسان نہیں تھا کیونکہ فصیل بہت اونچی اونچی ہوتی تھی، اس کو پھلانگا نہیں جا سکتا تھا، دروازے بھی بند تھے. وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ باہر فصیل کی طرف اعلان کرتا ہے، میری پلک جھپکتی ہے، وہی اعلان شہر کے اندر سے آواز آتی ہے. جب میں شہر کے اندر دیکھتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو باہر اعلان کر رہا تھا پلک کے جھپکتے وہ اندر پہنچ گیا ہے، دروازہ بھی بند ہے، فصیل بھی ہے، وہ اندر ہے. جب میں نے اس کو غور سے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، ہمارے سمنان کا سب سے بڑا مجذوب جس کو ابراہیم مجذوب کہتے تھے وہی اعلان کر رہا. اشرف سمنا آنے والے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے لوگ حیران تھے یہ اشرف سمنا کون ہے، یہ اشرف سمنا کون ہے؟ یہ وہی اشرف سمنا ہے جس کے تذکرے سمندر کے اندر بھی ہوتے ہیں، جس کے تذکرے دریا کے اندر بھی ہوتے ہیں، جس کے تذکرے جنگلوں میں بھی ہوتے ہیں، جس کے تذکرے بیابانوں میں بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اشرف سمنا. اور پیدا ہوئے وہ سرکار کا بچپن میں بہت پہلے بیان کر چکا. پھر پیدا ہوئے، قرأت سبا کے قاری بنائے گئے، 7 قرأتوں پر قرآن پڑھنا جانتے تھے مخدوم صاحب. اور 14 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے سارے ظاہری علوم کے عالم ہو چکے تھے. 14 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے حضرت خضر سے ملاقات ہو چکی تھی. خضر علیہ السلام آپ کی باطنی تعلیم کے لیے تشریف لاتے تھے. حضرت اویس قرنی کی روح آپ کی تربیت فرماتی تھی. صرف اشارے دے کر آگے بڑھنا ہے. روح اویس قرنی آپ کی تربیت فرماتی تھی. خضر علیہ السلام باطنی تعلیم کے لیے تشریف لاتے تھے. آپ غور کریں کہ یہ شان سب کو میسر نہیں ہوتی. ہر ولی شان والا ہوتا ہے لیکن یہ شان سب کو میسر نہیں ہوتی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ آدمی اگر لوم چلائے نا تو لوم چلاتے ہوئے انسان پنج گنج قادریہ بھی مکمل نہیں کر پاتا. اور مخدوم صاحب کی شان یہ ہے کہ حکومت سنبھالتے ہوئے بھی خضر علیہ السلام اور اویس قرنی کے دیے ہوئے اوراد و وظائف کی تکمیل کر رہے تھے. یہ کوئی کرامت سے کم نہیں ہے آپ کی کہ آپ جو ہیں اتنی عبادتیں کر رہے تھے. اس کا تذکرہ یہاں کرنے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے عبادتیں کتنی کہ تخت سلطنت سنبھالتے ہوئے، حکومت سنبھالتے ہوئے. اور آپ شاید اس بات کو سن چکے ہوں گے کہ جب چنگیزیوں نے حملہ کیا ہے تو اس وقت حضرت مخدوم صاحب کی عمر 15-16 سال کی صرف تھی. اس وقت آپ نے اپنے امیروں سے اور وزیروں سے جو ہے وہ مشورہ کیا کہ یہ حملہ کر رہے ہیں اور کوئی ان کے مقابلے میں ٹک نہیں سکا، پہاڑوں کی طرح یہ فوج لے کر کے آئے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ وہ فرمایا کہ میں ان سے لڑوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لڑیں گے تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ فوج آپ روانہ کر دیں.
لیکن آپ گھر میں بیٹھے رہیں، اپنے محل میں بیٹھے رہیں، آپ اپنا علاقہ سنبھالیں، فوج جا کر لڑے گی۔ تو مخدوم صاحب ان کے سامنے تقریر کرتے ہیں اور خطاب فرماتے، فرمایا کہ تم میری چھوٹی عمر پر مجھ پہ ترس کر رہے ہو اور اسی لیے تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ تم کو جا کر کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم 15-16 سال کے، تم کھل کر نہیں کہہ رہے ہو، لیکن میری چھوٹی عمر پہ ترس کھاتے ہوئے تم کہتے ہو کہ آپ محل سنبھالے، فوج جا کر لڑے گی۔ کہا یہ ہمارے خاندان کی ریت کے خلاف ہے کہ خود تو گھر میں بیٹھے رہے اور فوج کو روانہ کرے۔ اللہ اکبر، میرے نانا کی سنت ہے، ہر جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت آگے رہتے تھے اور لوگ پیچھے رہا کرتے تھے۔ گھر میں بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور جہاں تک چھوٹی عمر کی بات ہے تو کربلا میں چھوٹی عمر والوں کی شجاعت کو لوگ دیکھ چکے ہیں۔ چھوٹی عمر میں دشمن کو شکست دینا یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ چھوٹی عمر میں لڑنا ہماری عادت ہے۔ لوگ 14-15 سال کی اشرف پہ رحم کر رہے ہیں، جنگ تو 6 مہینے کا علی اصغر بھی کر چکا۔ یا عمر نہیں دیکھی جاتی، جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی دن شیر خدا ہوتے ہیں۔ اور علی کے گھر والوں کو شیر سے پیار بھی کتنا تھا، جس کے نام رکھے شیر ہی رکھا۔ حمزہ کا مطلب بھی شیر، عباس کا مطلب بھی شیر، حیدر کا مطلب بھی شیر۔ شیر سے کم کوئی ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں اے شیر، یہ تیرے مقدر کی معراج ہے کہ نبی کے خاندان کو تیرا نام پیارا ہو گیا۔ حمزہ کا مطلب بھی شیر، عباس کا مطلب بھی شیر، علی کا مطلب بھی شیر، اللہ اکبر، حیدر کا مطلب بھی شیر، علی نہیں، حیدر کا مطلب بھی شیر۔ حیرت ہے، عربی زبان کی وسعت تو دیکھو، ایک شیر کے کتنے نام ہیں، ایک شیر کے کتنے نام ہیں، لیکن فرق اتنا ہی ہے کہ وہ شیر جو شکار کو دیکھ کر گھورتا ہے اس کو عباس کہتے ہیں، یعنی گرانے والا شیر، وہ گراتا ہے دیکھ کر اس کو عباس کہتے ہیں، اور جو جھپٹ کر پھاڑ دیتا ہے اس کو حیدر کہتے ہیں۔ اور وہ بھی حیدر کا نام حیدر نہیں، حیدر کرار رکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرار، ایک ہوتا ہے کرار۔ فرار اور کرار میں فرق یہ ہے کہ فرار میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے مولا علی جنگوں میں کہتے تھے میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا، حیدر کرار۔ عباس گرانے والا، حضرت عباس کا ذکر ہے، چھوٹی عمر میں جنگ کیسے کیے۔ مورخ نے کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا، نقل کی حیثیت سے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک جنگ کے موقع پہ مولا علی نے اپنے بیٹوں سے میٹنگ کی، کہتے ہیں علی یہ مرتضیٰ کے کم و بیش 20 بیٹے تھے، کم و بیش کتنے تھے؟ 6-7 تو کربلا میں آئے تھے اور مزید بھی تھے۔ بہرحال اختلاف روایت تاریخی روایت ہے اور تاریخ میں تو اختلاف ہوئے گا کہ ہو ہی سکتا ہے۔ بہرحال امام موسیٰ کاظم کے 18 بیٹے تھے، 30 سے زیادہ بیٹے غوث پاک کے تھے۔ یہ خاندان اولاد والا بہت ہوا، لیکن اللہ اکبر، علی مرتضیٰ کے بھی کئی بیٹے، امام موسیٰ کاظم کے، لیکن بیٹے بہت زیادہ ہوئے تھے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا آپ کے خاندان میں اولاد زیادہ ہوتی لیکن آپ کے ابا کے بیٹے کم ہے، فرمایا وہ تو شکر کرو کہ 3 ہو گئے، شکر کرو کہ 3 ہو گئے، ورنہ میرے ابا تو رات رات بھر مصلے پر ہی رہتے تھے، ان کو عبادت کا بڑا ذوق تھا۔ بہرحال تو بات آ گئی چھوٹی عمر کی جنگ کی، تو مولا مشکل کشا نے اپنے بیٹوں سے میٹنگ کی، سامنے 50,000 سے زیادہ کا لشکر تھا۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے، اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو
حالانکہ یہ محفل باہر ہونی تھی، لیکن شاید احباب نے بارش کی وجہ اور جمعہ کی وجہ سے کہا کہ مرکز پر رکھ لیں تاکہ اچھا ہو جائے۔ مولا مشکل کشا نے بیٹوں سے میٹنگ کی اور فرمایا کہ 50,000 سے زیادہ کا لشکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ علی کا کوئی بیٹا جائے، علی کا کوئی بیٹا جائے اور جا کر 50,000 کے لشکر سے جنگ کرے۔ علی پاک نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ بہادری اس گھرانے کا وتیرہ ہے، اس گھرانے کی پہچان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صبر کرتے ہیں تو لوگوں کو بزدل نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صبر بزدلی نہیں ہے، اصل بہادری تو صبر ہی کا نام ہے۔ ہاں، تو آپ نے میٹنگ کے درمیان کہا کہ علی کا کون بیٹا 50,000 کے زائد لشکر سے اکیلا لڑے گا؟ تو امام حسن کھڑے ہوئے، کہا ابو میں جاؤں گا۔ کہو پیارے حسن، میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، میں نے علی کا بیٹا کہا۔ تم نبی کے بیٹے ہو، تم نبی کے بیٹے ہو، میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، علی کا بیٹا ہے، اولاد علی۔ لیکن حضور نے کہہ دیا نا کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، اور قرآن نے بھی کہہ دیا نا ابنانا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو آپ لائیں، وہ اپنے بیٹوں کو لائیں۔ قرآن کہہ رہے ان کو نبی کا بیٹا۔ تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ میں نے علی کا بیٹا کہا ہے، نبی کا بیٹا نہیں کہا ہے۔ تو 12 سال کے تھے حضرت عباس علمدار، غازی عباس، اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا بابا میں جاؤں گا۔ مولا مشکل کشا، ظاہر سی بات ہے کہ نام عباس رکھا تھا نا، غرانے والا شیر، غرانے والا شیر نام عباس رکھا تھا۔ تو مولا عباس نے کہا ابو میں جاؤں گا۔ تو مولا عباس نے کہا جانتے تھے اس لیے کہ علی کو اپنے خون پہ ناز تھا، خدا کی قسم علی جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے وہ بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ ہاں، علی جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے وہ بھی بہادر ہو جاتا ہے، یار وہ تو علی کا خون تھا۔ کہا ابا میں جاؤں گا۔ کہا بیٹے تیری پہلی جنگ ہے، آج سے پہلے تو نے جنگ نہیں کی ہے، تو تو لڑے گا کیسے، تلوار کیسے چلائے گا؟ عباس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم بابا تیری اولاد ہے، میری تلوار چلاؤں گا تو جعفر کی یاد نہ آ جائے تو پھر کہنا، تلوار چلاؤں گا پلٹ پلٹ کے حملہ کروں گا، خیبر کی یاد آپ کو نہ آ جائے تو پھر کہنا۔ ہو سکتا ہے آپ سوچے کہ عباس لڑ رہا ہے، یہ خیبر میں علی ہی لڑ رہا ہے، اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہو سکے۔ کہا بابا یہ تو میری تلوار ہے، تیرے بیٹے کی تلوار ہے، خدا کی عزت کی قسم اللہ نے میری آنکھوں میں وہ تاثیر دی ہے، ان کو گھور لوں گا تو بھی ان کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ میں نے ماہ محرم میں بھی یہ بات کہی تھی، لوگ کہتے ہیں گھرنے سے 50,000 کا لشکر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا بخاری بھی پڑھ لو پھر ذرا۔ اللہ جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کی آنکھوں کے بارے میں کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس کی آنکھ خدا بن جائے جیسا کہ اللہ کی شان ہے، پھر وہ کسی کو گھور لے تو نہیں مر جاتا انسان۔ تو بتاؤ جب ولی بنے کیسے، نوافل کی کثرت سے ولی بنے، تو اس کی آنکھوں کی تاثیر یہ ہے جو علی کے گھر میں پیدا ہو کر علی کی گود میں پلے، اس عباس کی نگاہوں کی تاثیر کیا ہے؟ قمر بنو ہاشم باب الحوائج، قمر بنو ہاشم باب الحوائج مولا عباس۔ تو مخدوم صاحب نے کہا بچپنے میں لڑنا یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے، مجھ پہ رحم مت کرو 15-16 سال کی عمر دیکھ کر، چلو میں خود چلوں گا۔ اور اس کے بعد جو لڑا ہے تاریخ گواہ ہے، چنگیزیوں سے کوئی جیت نہیں سکا سوائے اشرف نام کے بادشاہ کے، اور اسی اشرف کو اشرف سمنا جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ یہ مخدوم صاحب ہے۔ مخدوم صاحب جب اپنے گھر سے نکلے، انہوں نے پوری زندگی سیاحت میں گزاری، سفر میں گزاری۔ سفر کرتے کرتے یہ روم پہنچے، روم بہت دن تک کے انہوں نے قیام کیا۔ جب روم میں قیام کیا تو وہاں اپنی خانقاہ بھی بنائی، اپنی خانقاہ بھی بنائی۔ وہاں پر خانقاہ میں ایک کمرہ تھا، ایک مشہور نام ہے تصوف کی دنیا میں حضرت جلال الدین عارف رومی کا۔ ان دنوں ان کے جانشین وہاں جلوگر تھے،
انہوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دعوت دی اپنی خانقاہ میں کہ سرکار تشریف لائیں. اور جب چونکہ اس دور کا بھی یہ رواج تھا اور آج بھی کچھ حد تک یہ رواج موجود ہے کہ جب ہم شیوخ کو، مشائخ کو، علماء کو، اولیاء کو اپنے گھر مدعو کرتے ہیں تو پھر تنہا ان کو دعوت نہیں دیتے بلکہ کئی معزز لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اوروں کی بھی دعوت ہو جائے. تو مخدوم صاحب کو جب انہوں نے دعوت دی تو جو روم کے شیخ الاسلام تھے، رومی شیخ الاسلام اس کو کہتے ہیں کہ جو اس دور کے اہل علم میں بڑا بلند مقام رکھتا ہو، بہت زیادہ اس کی علمی صلاحیت بہت زیادہ ہو، اس کو شیخ الاسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا شیخ، بہت علم والے کا خطاب اس کا لقب ہوتا ہے، جس کے علم کو بہت بے مثال لوگ پاتے ہیں، علم حدیث، علم فقہ، اور جو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا درک عطا کرتا ہے علم دین کے معاملے میں تو اس کو شیخ الاسلام کا لقب دیتے ہیں. جیسے کہ اب شیخ الاسلام کا منصب کیا ہوتا ہے، آپ اس کو صرف اتنا سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے دور میں شیخ الاسلام کا لقب بابا فرید کو دیا گیا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں شیخ الاسلام کا لقب حضرت نظام الدین اولیاء کو دیا گیا تھا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے دور میں شیخ الاسلام کا لقب حضرت جو ہے وہ خواجہ عثمان ہارونی کو دیا گیا تھا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا منصب ہے یہ شیخ الاسلام کا لقب اور منصب. تو روم کے جو شیخ الاسلام تھے، عارف رومی کے سجادہ نشین نے ان کو بھی مدعو کیا کہ ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنی خانقاہ میں، آپ بھی تشریف لائیں. اب یہ شیخ الاسلام صاحب بھی تشریف لانے والے تھے تو انہوں نے جیسی دعوت ملی تو انہوں نے مائنڈ بنایا کہ سنا ہے کہ اشرف سمنا بڑے علم والے ہیں، تو جب دعوت میں یہ آئیں گے تو میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے. اصل میں کیا ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ خمار علم آدمی پر جب چھا جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی اس کو کچھ نظر نہیں آتا. بے چین نواب درود شریف پڑھیں، میری بات سنیں آپ لوگ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. میری طرف توجہ فرمائیں، میں بہت قیمتی بات کر رہا ہوں، اپنے آقا کا ذکر کر رہا ہوں. تو روم کے شیخ الاسلام نے سوچا کہ جب اشرف سمنا آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ ہم ان سے ایسا سوال کریں گے کہ وہ اس کا جواب نہ دے سکے. انہوں نے مائنڈ سیٹ کر لیا اور جو دل و دماغ میں سوال یہ بہت مشکل سے مشکل شیخ الاسلام صاحب بہت مشکل سے مشکل جو سیٹ کر سکتے تھے انہوں نے سیٹ کیا. حضرت تشریف لائے. جیسے ہی حضرت خانقاہ میں داخل ہوئے تو پہلے سب لوگ آ چکے تھے. جب خانقاہ میں حضرت نے قدم رکھا تو جو روم کے شیخ الاسلام تھے انہوں نے کیا دیکھا، اشرف سمنا کے جسم سے ایک وجود نکلا بالکل ان کے ہم شکل. وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا نکلا، پھر تیسرا نکلا، پھر چوتھا نکلا، پھر پانچواں نکلا، حتیٰ کہ 100 وجود نکلے اور مخدوم صاحب کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے. جیسے ہی حضرت کو دیکھا تو عارف رومی کے جو سجادہ نشین تھے، صاحب مثنوی کے جو سجادہ نشین تھے، وہ سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے بہت بڑے تخت پر لے جا کر کے ان کو بٹھا دیا. اور جب لے کر کے جا کے بٹھایا تو یہ شیخ الاسلام صاحب تو دیکھ رہے تھے کہ ایک اشرف سمنا تھے، یہاں تو 100 ہو گئے ہیں. سرکار اشرف سمنا بیٹھے تخت پر اور بیٹھ کر کے شیخ الاسلام کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں، شیخ صاحب یہ ان میں سے جس سے مشکل سوال کرنا چاہتے ہو، کس اشرف سے پوچھنا ہے ذرا پوچھ لو. آپ بڑا مشکل سوال کرنا چاہتے تھے تو ذرا سا پوچھو کس اشرف سے پوچھنا ہے. وہ تو دیکھ رہے تھے یہاں تو ایک نہیں بلکہ 100 اشرف ہے. تو اب ان کی حالت خراب ہو گئی کہ ہم تو گھر سے پلان بنا کے آئے تھے کہ بڑا مشکل سوال کرنا ہے، لیکن یہاں تو ایک اشرف نہیں بلکہ یہ آپ کی کرامت تھی. اللہ اکبر، 100 وجود نکلے. معاذ اللہ میں کوئی آوا گون یا میں کوئی اور بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ اکبر یہ آپ کی کرامت ہے، اس لیے کہ ولیوں کی کرامت ہے، سرکار غوث پاک کی بھی کرامت ہے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں
کو کہ یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. تو اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت جو ہے وہ شیخ الاسلام صاحب بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے عارف رومی کے سجادہ نشین کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہنے لگے کہ حضرت آپ وسیلہ بنے اور معافی کا کوئی انتظام کریں. پھر اس کے بعد عارف رومی کے سجادہ نشین کو لے کر گئے، کہا کہ حضرت میں سمجھ نہیں پایا تھا آپ کی شخصیت کو، مجھے معاف فرما دے. فرمایا خیر ہے کہ تم نے عارف رومی کے سجادے کو وسیلہ بنایا، ورنہ ہم تمہاری حیثیت بتاتے تھے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار مخدوم صاحب کی شان یہ گفتگو سمیٹتے ہوئے، مخدوم صاحب کی ہندوستان میں انفرادی شان یہ ہے کہ مخدوم اشرف صرف ایک واسطے سے رسول اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، صرف ایک واسطے. یہ ایک انفرادی شان ہے آپ کی کہ مخدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان صرف ایک فاصلہ ہے، بس ایک شخصیت ہے. اس کی تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے، مخدوم صاحب نے اپنے مکتوبات میں خود لکھا ہے. دیکھیں غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں اور ان کی کوئی مثال ہندوستان میں نہیں ہے. مفہوم مخالفہ مراد قطعی نہیں لے سکتے. اور غریب نواز کے غلاموں کے غلام ہے مخدوم صاحب، قطب الدین بختیار کاکی کے غلاموں کے غلام ہے مخدوم صاحب، نظام الدین اولیاء کے غلاموں کے غلام ہے مخدوم صاحب. وہ لوگ بہت اعلیٰ ہیں اور آقا ہیں مخدوم صاحب کے، لیکن قدرت کے فیصلے ہیں. قدرت جس کو جو چاہے وہ نعمت عطا کر دے. یہ فیصلے قدرت کے ہیں، جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے عطا کرتے ہیں. اس سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ افضل ہو گیا اور وہ افضل ہو گیا، یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اولیاء کے درمیان اپنی اٹکل سے کہ یہ افضل ہے اور یہ افضل ہے، یہ اٹکل سے باتیں کرنا یہ تباہی کا ذریعہ ہے، کبھی کبھی ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے. یہ بڑی بدبختی ہے. اس لیے تقابل نہیں کر رہا ہوں، غلام اور آقا میں کوئی تقابل نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ آپ کی شان بیان کرنے بیٹھا ہوں تو یہ شان اللہ نے آپ کو دی ہے کہ کئی آپ کے سلاسل ہیں، آپ کو کئی سلسلے سے خلافت ہے، جیسے چشتیہ نظامیہ کی خلافت آپ کو ہے، اسی طریقے سے سلسلے قادریہ کی خلافت آپ کو حاصل ہے. اور بلکہ یہ جو اویسی سلسلہ ہے اس میں بھی رسول اللہ، حضرت اویس قرنی اور پھر مخدوم صاحب، یہ ایک سلسلہ ہے. یہ تو اویسی سلسلہ ہے. اس کے سوا ایک اور سلسلہ ہے جس میں مخدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان ایک فاصلہ ہے بس، اور وہ ہے صحابی رسول. یعنی مخدوم صاحب ڈائریکٹ صحابی رسول کے خلیفہ ہیں، اور حالت خواب میں نہیں، حالت روحانیت میں نہیں، بلکہ حقیقت میں وہ صحابی کے خلیفہ ہیں. اور اس صحابی کا نام ہے ابو الرضا بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ. یہ بابا رتن ہندی کون ہے؟ اب پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف آپ دیکھ لیں. ان کی صحابیت پر لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن میں کلام نہیں کرتا، جراح کی بات نہیں کرتا. مخدوم صاحب نے ان کو صحابی لکھ دیا، میرے لیے اتنا کافی ہے. پھر مخدوم صاحب کے بعد علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی ان کو صحابی لکھا، یہ بڑی اس پہ دلیل ہے. پھر اس کے بعد ابن حجر نے ان کو صحابی لکھا، یہ اس پہ اور بھی دلیل ہے. امام اسقلانی نے صحابی لکھا، یہ بھی اس پہ دلیل ہے. پھر اس کے بعد دور حاضر کے ہمارے بہت بڑے محقق علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحابی رسول لکھا. اب میں تو ایک طالب علم ہوں نا، تو مجھے تو فضیلت ہی پڑھنا آتی ہے. یہ اتنے حوالے میں نے دے دیے، کوئی مناظرے کا دروازہ کھولنے کا ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مجھے آپ سے کوئی گفتگو کرنے کی میری طبیعت ہے. اس لیے کہ اللہ کی توفیق سے جن لوگوں کو سونے کی فرصت نہیں، وہ مناظرے کی فرصت کہاں سے لائے گا؟ اس کے لیے بھی فرصت درکار ہے. لیکن یہ میں نے حوالے دے دیے، آپ ان پر اعتبار کریں. امام جامی پر، ابن حجر پر، اسقلانی پر، علامہ فیض احمد اویسی پر، اور بھی لوگ ہیں. اتنے حوالے میں سمجھتا ہوں کہ عاشقوں کے لیے کافی ہے، اور ان میں سے کوئی نام غیر معتبر نہیں ہے، سب معتبر نام ہے.
یہ لوگوں نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ بابر اور صاحب میرات الاسرار عبد الرحمن رضولوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ لوگ سب لکھتے ہیں کہ بابا رتن ہندی اس صحابی کا نام ہے کہ جنہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ہندوستان میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہندوستان میں بیٹھ کر اپنے، اور ہندوستان میں جو پہلا مسلمان ہوا ہے اس کو بابا رتن ہندی کہتے ہیں. ابھی آپ اس کو صرف سنتے جائیں، انشاءاللہ نتیجہ سامنے آتا ہے. ہندوستان کا پہلا مسلمان ابو رضا بابا رتن ہندی ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ وہ شخص ہیں، سبحان اللہ، ہندوستان کو کیا شرف حاصل ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. چاند کے ٹکڑے تو پوری دنیا میں دیکھے گئے تھے لیکن ہندوستان میں بھی دیکھا گیا. پتا چلا حضور کے معجزات کو ماتھے کی آنکھوں سے ہندوستان میں بھی دیکھا گیا ہے. تو بابا رتن ہندی بہت بڑے تاجر تھے اور وہ اپنے ابا اور اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے ملک عرب جاتے تھے. انہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس سے پہلے بابا صاحب خود فرماتے، رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 17 یا 18 سال کی تھی. میرے چچا اور میرے ابا کے ساتھ میں جو ہے وہ ملک شام جا رہا تھا یا تجارت کے لیے نکلا تھا. ایسے میں جو ہے وہ ہمارا جو راستہ ہوتا تھا وہ راستہ خراسان وغیرہ سے ہوتے ہوئے، مکہ سے ہوتے ہوئے، مدینہ سے یعنی اس وقت اس کو یثرب کہتے تھے، مدینہ سے ہوتے ہوئے جو وہ ملک شام ہم جاتے تھے. کیونکہ تجارت اس طرح کی ہوتی تھی کہ یہاں سے سامان لے کر جاتے تھے، اپنا سامان بیچا پھر خریدا، پھر بیچا پھر خریدا. اور ہندوستان کے جو گرم مسالے اور ہندوستان کی جو چیزیں ہیں اس کی بڑی اہمیت تھی اس عرب کے اندر، دنیا کے اندر. ہمارے یہاں کی کالی مرچ جو ہے، یہ جو ہے وہ اہل یورپ اس کو جو ہے وہ بلیک سونا کہتے تھے، کالا سونا کہتے تھے اس کو، جو ہے وہ اس کو کالے سونے کے نام سے جانتے تھے کہ کالا سونا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دارچینی یہاں کی ہے، یہاں کے گرم مسالے ہیں اور بھی چیزیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی طاقت رکھی تھی. اس کی وجہ یہ یہاں کا عود بڑا مشہور تھا، بلکہ ضعیف روایتوں کے اندر تو یہاں کی عود کی تعریف بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے. اسی طرح سے یہاں کی جڑی بوٹیوں میں اللہ نے شفا رکھا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ثابت ہے. اگرچہ روایتوں پر ذوف کا حکم ہے لیکن بات یہ ہے، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت کے پتے باندھ کر زمین پر آئے تھے تو اس کے اثرات ہندوستان کے درختوں کو نصیب ہوئے ہیں، اس کی برکتیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنی لذت ہندوستان کے پھلوں میں آپ کو ملے گی اور کہیں پھل میں آپ کو، میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میری کبھی عادت نہیں ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ میں بمبئی گیا اور لکھنؤ گیا اور دلی گیا. میری کبھی مائک پر یہ عادت نہیں ہے بیان کرنے کی، کیونکہ مجھے اس سے شرم آتی ہے، کیونکہ لوگ تقریر سننے آئے ہیں، ملکوں کے نام سننے نہیں آئے ہیں. تو بہرحال تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ میں نے کئی ملکوں میں جو ہے وہ حاضری دی ہے، کئی آپ کی دعاؤں سے حضور کی نالین کے صدقے میں کئی ملکوں میں گیا ہوں اور میں نے کئی ملکوں کے وہاں کے مقامی پھل کھائے، لیکن ہندوستان کے آم میں جو لذت ہے میں نے وہاں نہیں دیکھی، ہندوستان کے تربوز میں جو لذت ہے وہاں نہیں دیکھی، ہندوستان کی چائے میں جو لذت ہے وہاں نہیں دیکھی. بھائی اگر وہ ملکوں تک آواز پہنچے تو اللہ کرے وہ برا نہ مانے. یہ میرے ملک کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس ملک کے اندر بڑی لذت رکھی ہے. اور یہ بھی میں بات کہہ دوں، یہاں کی چیزوں میں بھی لذت ہے اور یہاں کے انسانوں میں بھی لذت ہے. ارے لذت نہ ہوتی تو گوری چمڑی والے یہاں آتے کیوں؟ گوری چمڑی والے یہاں کیوں آتے؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہندوستان کے انسانوں کی صورت بھی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر چینیوں کے سامنے اور پھر یورپیوں کے سامنے، برطانویوں کے سامنے، امریکیوں کے سامنے اگر کھڑا ہو جائے تو ایسا ہی لگے کہ جیسے کیچڑ میں گلاب کھل گیا. ہاں یہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہمارے یہاں کی شکلیں بھی قدرت نے خوبصورت بنائی، ہمارے یہاں کے رنگ بھی کہیں پر
गोरा रंग है तो इतना ज्यादा कि देख के डर लगे, कहीं काला है तो इतना ज्यादा कि देख के डर लगे। ना हमारे यहाँ उतनी सियाही है, ना उतनी सुर्ख जो है वो उतना भूरा और गोरापन है। हमारे अल्लाह ताला ने इत्तेदाल रखा है। और हम खुश नसीब है कि जिस बर्रे आज़म में अल्लाह ने अपने नबी को पैदा किया है, उसी बर्रे आज़म एशिया में अल्लाह ताला ने हमारा हिंदुस्तान भी रखा है। ये बड़ी खुशी की बात है, यानी कि हम उसी बर्रे आज़म में रहते हैं जो मेरे नबी का बर्रे आज़म है, जो मेरे आका का बर्रे आज़म है। बहरहाल तो बात दूर न निकल जाए तो यहाँ से तिजारत के लिए बहुत लोग जाते थे। तो बाबा रतन हिंदी कहते हैं, मेरी उम्र जो है वो 17-18 साल की थी, तो मैं मेरे चचा और मेरे अब्बा के साथ जो है वो मक्के की वादियों से होते हुए शाम जा रहा था। मैंने देखा एक चांद सा पैकर, मैंने देखा। अब यहाँ मैं अपने अल्फाज में अपने यार का तस्करा कर लूँ, किताब में जो लिखा है उसको अपने अल्फाज का जामा अपने ज़ौक़ के मुताबिक पहना कर कम से कम गुलामी का हक तो अदा नहीं हो सकता, सबूत गुलामी ही पेश कर दूँ। बाबा रतन हिंदी कहते हैं, मैंने देखा कि एक नन्हा सा वजूद चांद सा पैकर, ऐसा लगता था जैसे आसमान का चांद ज़मीन पे उतर आया हो, या यूँ लगता था जैसे सूरज ने अपनी किरणों को समेटकर ज़मीन पर कदम रंजाई की हो, या ऐसा लगता था जैसे शाहकार कुदरत या हुस्न जन्नत सिमट कर किसी एक पैकर में जमा हो गया हो, या ऐसा लगता था जैसे सितारों की अंजुमन ज़मीन पर आ गई हो, या ऐसा लगता था जैसे हुस्न की मलिका ने अपने पूरे परों को समेट कर किसी वजूद के अंदर जो है खामा फरसाई कर ली हो, या ऐसा लगता था जैसे किसी बहुत बड़े बाग में किसी गुलाब ने अभी अभी मुस्कुराया हो, कोई कली अभी अभी मुस्कुराई हो। क्या कहूँ उसको, बल्कि यूँ लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो, लेकिन वजूद बड़ा नन्हा सा था, वजूद बड़ा छोटा सा था। उसके आगे आगे बकरियां थी और उसके हाथ में डंडा था, वो एक असा लेकर के जो है वो बकरियों की तरफ चल रहा था। लेकिन अल्लाह अकबर, आइए जरा, बाबा रतन ने नहीं कहा लेकिन दूसरी रिवायतों के जरिए से इसको भी पेश कर दूं। जब मेरे नबी बकरियां चराते थे, हर चरवाहा जब बकरी चराता है तो कभी बकरी के इधर पीछे भागता है, कभी उधर पीछे भागता है, बकरी इधर को जाती है, कभी उधर को जाती है, कभी उधर को जाती है, वो डंडे से इधर उधर करते रहता है। मगर कुर्बान जाए, जब नबी बकरी लेकर जाते थे तो न बकरी इधर जाती थी न बकरी उधर जाती थी, बकरियां कतार में चलती थी और बताती थी जिसकी इत्तिबा सिद्दीक व फारूक पर वाजिब होने वाली है, आज उसकी इत्तिबा करके बता रहे हैं, आज उसकी इताअत करके बता रहे हैं कि जानवर भी इसके फरमाबरदार है। वो बकरियां कितनी खुशनसीब थी जो आमिना के लाल की आगे पीछे चलती थी। इसीलिए कोई आशिक क्या कहें, बल्कि कोई तबीयत का पागल यूं तमन्ना करने लगता है, अल्लाह अकबर। और अल्लाह करे कि उसकी तमन्ना कबूल तो नहीं हो सकती, लेकिन उस बुढ़िया की तरह जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए गई थी, एक लट्टी लेकर के कहा बड़ी भी खरीद भी सकेंगी, कहा मुझे पता है अपनी औकात खरीद नहीं सकती, लेकिन यूसुफ के खरीदारों में नाम लिखवाना है। ये तमन्ना ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन यार के आशिक जार में नाम लिखवाना है। काश के छोटा सा नाम कहीं अपना भी आ जाए या उसका आ जाए जिसने लिखा है। बड़ी अछूती तमन्ना लगती है, लेकिन सुनने वालों को किसी पागल की बड़ भी लगती है। वो लेके जाते मुझे रोज, शायद उस पागल तबीयत आदमी के जुमलों पर लोगों ने तवज्जो नहीं की है। उसने तमन्ना ये की है, वो लेके जाते मुझे रोज रोज रोज, वो लेके जाते मुझे रोज काश सहरा में, वो लेके जाते मुझे रोज काश सहरा में। लिखने वाला ये भी लिख देता था कि अपनी खूंटी पर बांध लिया होता, लेकिन खूंटी पे बंधी हुई बकरी यार का दीदार रोज नहीं कर सकती कि कभी रहता है कभी नहीं रहता है साहिब मकान। फिर उसके बाद शहर में या घर पे रखने की तमन्ना नहीं की है, बल्कि उसने तमन्ना की है सहरा की। शायद उसकी तमन्ना के पीछे राज ये हो कि सहरा हो और वो बकरी हो और उसका यार हो।
صحرا کی تمنا اس لیے کی ہے کہ یار کے دیدار کی لذت جو تنہائیوں میں آتی ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی. اس لیے استاد زمن نے بھی کہا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, پھر تو اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو, کہ وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا. تمنا پوری نہیں ہو سکتی لیکن لٹی والا معاملہ ہی ہے کہ عاشقان زار میں کئی نام آ جائے تو ان کا کرم ہے. تو بابا رتن کہتے ہیں بڑا جو ہے وہ ننھا سا وجود تھا, من موہنی صورت تھی, اللہ اللہ وہ بچپنے کی فمن, اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. بہت بارش ہو چکی تھی وادی میں, پانی بھرا ہوا تھا, بکریاں چھلانگ لگا لگا کر آگے کود رہی تھی. وہ وجود نازنین ہاتھ میں عصا لے کر ٹھہر گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کروں کیا. واللہ وہ محتاج نہ تھا, اس لیے کہ جو سدرہ پر جبریل کے آگے آگے جائے, جہاں جبریل ان کے ساتھ چلے تو تھک جائے, اسے چھلانگ لگانا کوئی مشکل نہ تھا. لیکن بات عرض کروں, صاحب حیا کے لیے چھلانگ لگانے میں آر محسوس ہوتی. جو بیچاروں کو حیا جو ہے وہ چھو کر بھی نہ گزری ان کے لیے کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی محتاج تھے, چھلانگ نہ لگا سکے, پتہ نہیں حکمتیں کیا تھی وہ جانے, لیکن میرا عشق کہتا ہے شاید چھلانگ اس لیے نہ لگائی جیسے وہ خوبصورتوں کے سردار تھے, جیسے وہ سخیوں کے سردار تھے, جیسے وہ نبیوں کے سردار تھے, ویسے وہ اہل حیا کے بھی سردار تھے. چھلانگ لگانے والے بے حیا نہیں ہوتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو حیا والوں کا سردار ہو رک گئے. اچھا حیرت ہے کہ جنگل میں کس سے حیا ہو رہی تھی, جنگل میں کس سے حیا ہو رہی تھی؟ وجہ یہ تھی, آیت ہے نا, کیا ہے, انکا بِأَعْيُنِنَا, اس طرح کی کوئی آیت ہے او کما قال, مجھے صحیح آیت یاد نہیں آ رہی ہے لیکن اس کا مفہوم یہ, حبیب ہر وقت تو میری نگاہوں میں ہے. انکا بِأَعْيُنِنَا, اے محبوب, بولو آپ جی لوگ, انکا بِأَعْيُنِنَا, اے محبوب تو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ اللہ, کوئی کسی کو نگاہ میں رکھتا ہے, کوئی کسی کو نگاہ میں رکھتا ہے. قدرت کہتی میرے یار تو میری نگاہوں کے سامنے ہے, تو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, تو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ اکبر, وہ حیا والا رسول نگاہوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے, نگاہوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے گویا کہ حیا فرما رہے ہیں. لاٹھی لے لی, نالا بھر کے بہ رہا ہے, پیچھے سے بابا رتن ہندی آتے ہیں, چہرہ دیکھ کر دل و جان ہار دیتے ہیں. اگر میری گفتگو دور نہیں ہٹ رہی ہے تو مجھے یہاں حضور کی بارے میں ایک بات کہنا ہے. توریت میں حضور علیہ السلام کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی گردن میں تلوار ہوگی, وہ صاحب کمان ہوگا, پشت پہ کمان لٹکائے گا, اور وہ قتل کرنے والا زیادہ ہوگا. حضور کی صفت کیا ہے توریت میں؟ توجہ آپ کی, بہت خاص بات کہنے چلا ہوں. وہ قتل کرنے والا بہت زیادہ ہوگا, بہت زیادہ قاتل ہوگا وہ. حالانکہ حضور کی پوری سیرت پڑھو تو سوائے ایک کہ حضور نے پوری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا, اور توریت میں ساری صفاتیں خوبصورت ہوگا, آنکھیں ایسی ہوگی, وجود ایسا ہوگا, لیکن ایک بات یہ کہ وہ بہت زیادہ قتل کرنے والا ہوگا. تو ہمارے بزرگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ بہت زیادہ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حسن سے وہ لوگوں کے دلوں کو قتل کرے گا, اپنے حسن سے وہ لوگوں کے دلوں کو شکار کر. یہی تو سب قتیل کے بیٹھے ہیں نا. سید اعزاز کامٹوی علیہ رحمہ نے کہا ہے نا کہ
وہ سعید خستہ وہ بے نوا، وہ قتیل تیغ فراق کا، جسے شوق ہے تیری دید کا، اسی غم زدہ کا سلام لے۔ تو جو عشق کی تلواروں سے کاٹے گا، عشق کی تلوار سے کاٹے گا، یہ سب عشاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب قتیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ بابا رتن ہندی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا شہزادے کسی کا انتظار ہے؟ بکریاں آپ کی پار جا چکی ہے، میں پار لگا دوں؟ کندھے پہ بٹھایا، رتن ہندی نے، میرے ہندوستانی نے، میرے ہندی نے میرے نبی کو کندھے پہ اٹھایا، ابھی اعلان نبوت کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے پار لگایا۔ حضور نے دیکھا، کہا اللہ تیری عمر میں برکت دے، تیری عمر میں برکت دے، تیری عمر میں برکت دے۔ 7 مرتبہ پلٹ پلٹ کر کہا تیری عمر میں برکت دے۔ ہر دعا میں اللہ نے ایک صدی برکت عطا کر دی۔ بابا رتن کو اللہ نے 700 سال کی عمر عطا فرمایا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ایک دعا میں 100 سال عمر بڑھائی، 7 بار دعا کی، مسکرا مسکرا کر میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا۔ کندھے پہ اٹھا کے پار کیا لگایا؟ مسکرا۔ آپ بتائیں، لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ نبی تھے۔ ارے جس کو پتا نہ ہو، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا دعائیں دیتے ہیں، اور اس طرح دیتے ہیں، اور پھر ان کی دعاؤں کا یہ اعتبار ہوتا ہے کہ عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ 7 بار دعا کی، اللہ تیری عمر بڑھا دے، اللہ تیری عمر بڑھا دے، اللہ تیری عمر بڑھا دے۔ کہتے میں تو نکل گیا، تجارت کی واپس آیا، پھر بہت دن ہو گئے، عرب جانا نہ ہوا۔ ایک دن اپنے آنگن میں بیٹھا تھا، دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا جو چاند ٹکڑے ہوا تھا نا، وہ صرف ایسے دراڑ نہیں پڑی تھی، اس لیے کہ عرب والے، وہ جو لوگ تھے نا عرب کے گنڈے، کچھ ابو جہل جیسے لوگ، وہ ماننے والے نہیں تھے۔ وہ اگر دراڑ پڑتے تو کہتے کہ نہیں وہ تو نظر کا دھوکہ ہے۔ حضور نے چاند کے ٹکڑے ایسے کیے۔ اصل میں کیلنڈر وغیرہ یا تصویروں میں جب صرف دراڑ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا تصور ہے۔ اصل چاند کے ٹکڑوں کا تصور یہ ہے کہ جب چاند کے ٹکڑے کیا تو پہاڑ کے ایک طرف ایک ٹکڑا ہوا، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا ہوا، صرف دراڑ نہیں پڑی چاند میں، ٹکڑے ہوا تھا۔ اور بابا رتن نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند تھا، اور وہ ایک طرف ادھر اور ایک طرف 2 ٹکڑے ہوا، مشرق اور مغرب میں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی وہ جڑ بھی گیا۔ کر کے اشارہ سونا سورج نموڑ دا، یک چاند توڑ دا تے یک جان جوڑ دا، بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ۔ اور میرے امام کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے۔ رتن ہندی نے سوچا کہ کیا ہو رہا ہے، بہت پریشان رہے، کیا کریں کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ عرب سے قافلہ آیا تجارت کا، وہ بھی آئے، تو بات نکلی کہ وہی وہ ایسے عجیب چاند ٹوٹا پھر جڑا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور نبوت کے لیے جب دلیل مانگی گئی تو اس نے کہا کہ جو کہو دلیل پیش کرے، کیونکہ جادو زمین کی چیزوں پہ اثر کرتا ہے، آسمان کی چیزوں پہ اثر نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ چاند کے ٹکڑے کر دے، تو اس نے ٹکڑے کر دیا۔ تب بابا رتن ہندی کہتے اسی دن میں جوت جگی کہ اس یار سے ملنا چاہیے جو چاند ٹکڑے کرتا ہے۔ کہا پھر میں نے تیاری کی، تجارت کا مال لیا اور گیا۔ جب میں عرب پہنچا تو مجھے تو اب تجارت دوسرے نمبر پہ تھی، پہلے نمبر پہ یار سے ملنا تھا، یار کا دیدار کرنا تھا۔ میں گیا تو دیکھا کہ رطب
रुतब समझते हैं? जो कच्ची ताज़ा खजूरें होती है ना उसको रुतब कहते हैं, जिसमें आमतौर पे मस्जिद नबी में जिससे इफ्तार होती है, ताज़ा रुतब भर के पड़ी हुई थी उनके सामने। और मैं गया, जा कर के बैठा। बैठने के बाद उन्होंने मुझे देख के मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा रुतब खा। मैं डरा, उनका चेहरा बड़ा खूबसूरत था। सब लोग अदब से बैठे थे, मैं हिंदुस्तानी हिंदी, तो मैं जो है वो अदब से बैठा। उन्होंने कहा तकल्लुफ नहीं करते, इससे निफाक बढ़ता है, तकल्लुफ छोड़, इससे मोहब्बत बढ़ती है। करीबा उदन मिन्नी करीबा, और मेरे साथ खजूर खा। का मैं खाता गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब मैं खा चुका तो 7 खजूरें उठा के मुझे दी। 7 खजूरें उठा करके दी। मैंने कहा चांद जिसने तोड़ा था वो आप ही हैं? कहा मैं ही हूं। नबूवत का जिसने ऐलान किया वो आप ही हैं? कहा। रिसालत की खातमियत का जिसने ऐलान किया वो आप ही? हाँ। तो कहा कि मैंने वो चांद के टुकड़े देखा है, मैं चाहता हूं कि कोई मौजज़ा मुझे दिखाएं ताकि यहां बैठकर आपके सामने भी मौजज़ा देखो। हुजूर ने मैं मुझे पहचाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं पहचाना। तो कहा कि बारिश हुई थी ताइफ की वादियों में, तुम किसी के साथ जा रहे थे? हाँ। एक छोटा नहीं अस्तगफिर, नन्ना सा वजूद देखा था, बकरियां चरा रहा था और तूने उसको पार लगा दिया था। उसने 7 बार तुझे दुआएं दी थी। हाँ हाँ। वो कौन था? मैं ही तो था। जा 700 साल तक तू जिएगा। उस वक्त 7 मरतबा दुआएं दी थी, इधर 7 खजूरें अता फरमाई। 7 खजूरें दी, उधर 7 दुआएं दी। अल्लाह अकबर। कहा कि फिर मैं मिला, हाथ बढ़ाया, मुसलमान हुआ और फिर उनसे मिलकर चला गया। फिर पूरी जिंदगी मुलाकात न हुई। उन्होंने मुझे अपना जुब्बा दिया था, उन्होंने मुझे अपना जुब्बा दिया था। 700 साल तक जुब्बा ले लेके फिरता रहा। कितने बड़े बड़ों से मुलाकात हुई, नहीं दिया। आरिफ मिले, आबिद मिले, कुतुब मिले, अब्दाल मिले, अगवास मिले, रिजालुल गैब मिले, सब मिले, किसी को नहीं दिया वो जुब्बा। 700 साल की उम्र हो गई, जिंदगी के आखिरी अय्याम आ गए। हत्ता के रतन हिंदी का वजूद मुर्ग की तरह नरम हो गया। कपास के अंदर आपको बिठा कर रखने लगे, जंबील में आपका वजूद रखा जाने लगा और आप उसी में रहते। जब कोई आता तो आपके कान में कोई कहता सरकार ये फुला आया है, कुछ पूछना चाहता है। और लोग अक्सर आकर के वही पूछते थे कि कैसे देखा हुजूर को, क्या देखा था, तफसील बताते थे। अलाउद्दौला समनानी के साथ सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का सफर भटिंडा हुआ। कहां पर? भटिंडा। मैं भी गया हूं भटिंडा। भटिंडा का सफर हुआ। वहां पहुंचे तो रतन हिंदी ने, जब उनको कहा गया कि एक हुसैनी सैयद आया है जिसका नाम अशरफ है, जिसका नाम अशरफ है, कहा बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। बुलाए गए और उसके बाद जब बुलाए गए सारी तफसील मखदूम साहब से उन्होंने बयान की, वही जो मैंने अभी आपको बयान की। और फिर उसके बाद कहा वो मेरा संदूक लाओ, वो मेरा संदूक लाओ। कहते हैं उसमें 114 तबरुकात थे रसूलुल्लाह की। कितने थे? 114 तबरुकात थे रसूलुल्लाह के। एक तबरुक कंगी अलाउद्दीन दौला को दिया और वो पूरे तबरुकात हुजूर का जुब्बा समेत बतौर खिलाफत व इजाज़त हजरते बाबा रतन हिंदी ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को अता फरमाया और अपना खलीफा बनाया।
इस तरह से रसूलुल्लाह से इजाज़त मिली रतन हिंदी को, और रतन हिंदी से इजाज़त मिली मेरे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को। हिंदुस्तान में इतना करीबी सिलसिला किसी वली का नहीं है। सारे वली शान वाले हैं, लेकिन ये शान अल्लाह ने सिर्फ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को अता फरमाई है। ये एक सिलसिला है, और इस एतबार से हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ताबई होते हैं, क्योंकि जिसने सहाबी की ज़ियारत की है उसको ताबई कहते हैं, और ताबई होने का शरफ हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को है। एक और बुज़ुर्ग भी ताबई हैं जिनको ताबई कहा जाता है, वो है हज़रत सैयदना सैयद बदिउद्दीन जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह। उनको भी लोग ताबई में शुमार करते हैं। ये है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। आप बताएं कि 700 साल तक रसूलुल्लाह का जुब्बा जिसकी खातिर संभाला गया उसे मखदूम अशरफ कहते हैं। 114 तबरुकात जो है वो बाबा रतन हिंदी ने दिए। अल्लाह उस अशरफ सिमना की बरकतें नसीब फरमाए। मखदूम साहब फरमाते हैं, जो मेरे मज़ार पर हुस्न अकीदत के साथ आएगा अल्लाह उसकी बदबख्ती का खात्मा फरमा दे। फिर वो बदबख्त नहीं होगा, लेकिन हुस्न अकीदत शर्त है। और फरमाते हैं कि जो मेरे सिलसिले से मुत्तसिल होगा, सरकार मखदूम साहब फरमाते हैं, जो मेरे सिलसिले से मुत्तसिल होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान पर खात्मे की दौलत नसीब फरमाए। लेकिन सिलसिले की बरकतें उसी को नसीब होगी जो मखदूम पाक के मसलक पर चलेगा। जो मखदूम साहब के मसलक से हटा, आधा तीतर आधा बटेर अगर आपने करने की कोशिश की तो वहाँ तो सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह पाक मखदूम साहब के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाएँ। हम खुश नसीब है हिंदुस्तान वाले, ऐसी हस्तियाँ हमारे मुल्क में मौजूद हैं। अज़ीम मुल्क में मौजूद नहीं है, इस पर हम बेपनाह मसरूर हैं, मुसर्रत करते हैं कि ऐसों का दामन हमारे हाथों में है। और वसीला जितना बड़ा मिलता है कुर्ब भी उतनी जल्दी नसीब होता है। हमारे हाथ में मखदूम अशरफ का दामन है, गरीब नवाज का दामन है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का दामन है। बस अब अपनी गुफ्तगू समेट लूँ कि माह मुहर्रम था, 808 हिजरी की तारीख थी। आशूरा के दिन मखदूम साहब ने आसमान की तरफ निगाह की और निगाह करके कहा कि मेरे जद्द करीम इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। मेरी तमन्ना है कि काश यही महीना मुझे भी नसीब हो जाए यार के लिक़ा के लिए। बस ज़बान से ये जुमले निकलने थे, तबीयत में अलालत आ गई, तबीयत में अलालत आई। फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मेरी निगाहों के सामने मेरी कब्र खोदी जाए। और लहद तैयार की गई। आपने लहद में बैठकर एक किताब लिखी जिसको रिसाले क़ब्रिया कहते हैं। बड़ी पुरकैफ वो किताब है, उसमें बड़ा सोज है, बड़ी लज्जत है। उसमें नसीहतें लिखी है, मखदूम साहब ने खुद लिखी है कि राफ़ज़ियों से दूर रहना, शियों से महफूज रहना, और सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, इन सब की खिलाफत अलग तरतीब है। यानी अपना जो अक़ीदा था वो आपने लिखा क़ब्र अनवर के अंदर बैठ कर विसाल से पहले। और उसके बाद जो है वो फिर 28 मुहर्रमुल हराम को आप जो है इस दुनिया से कूच कर गए। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो आपका जो पानी है ना, पानी शरीफ, अल्लाह ताला ने उस पानी में शिफा। और हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जिन्नात को भगाने के लिए, ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, जिन्नात को भगाने के लिए मखदूम पाक का नाम जितना मौसर है, इतना मौसर नाम बहुत कम लोगों का देखा गया है। और यहाँ तक के भी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अगर कोई चिराग मखदूम साहब के आस्ताने पर सिर्फ 40 दिन तक जल जाए, सिर्फ 40, तो जो बरकतें उनके रोज़े से लोग हासिल करते हैं वही बरकतें उनकी चौखट पे जले हुए चिराग से भी लोगों को मिल जाती हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये बरकतें हैं। और आज उनके विसाल की शब है, 28वीं शब है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह उनके सदक़े हमारी तकदीरें संवार दें। मैंने बाबा रतन हिंदी का तज़किरा कई किताबों से मिलाकर इतने मजमुआ के तौर पर किया है और बहैसियत नाकिल किया है। अगर इसमें कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला